بدلنے کے دعوے کیے. اللہ اکبر. اپنی ہر انفرادی دعا میں، ہر اجتماعی دعا میں اپنے 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 اس مال سے جو تم محنت سے کما رہے ہو، حلال طریقے سے کما رہے ہو، ان پیسوں سے 1-2 روپیہ صدقہ بابری مسجد کے لیے کرتے رہا کرو اور اللہ سے مانگو. اللہ وہ تیرا گھر ہے. غاصبوں نے سمجھ لیا کہ وہ خدا ہے. اللہ فرعون نے بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا. اللہ تیرا اصول ہے نا، اللہ تیرا ضابطہ ہے نا، اللہ تیری سنت ہے نا. فرعون لوگوں کو قتل کرتا رہا، تو خاموش رہا. فرعون گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، تو خاموش رہا. اللہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا. مجھ سے بڑا خدا نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا پروردگار نہیں ہو سکتا. اللہ تو ڈھیل دیتا رہا، تو مہلت دیتا رہا. جب اس فرعون نے تیرے گھروں پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو مسجدوں میں جا کر، عبادت گاہوں میں جا کر تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے سے روکا تھا، اے اللہ تیرا غضب، تیرا غصہ اس وقت جوش میں آیا تھا جب تیرے گھروں پہ حملہ ہوا. کیا کہا تھا حضرت موسیٰ نے؟ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یہ فرعون تمہارے عبادت خانوں سے تمہیں روکتا ہے. تمہارے گھروں کو وَاجْعَلُوا بَيْتًا، تمہارے گھروں کو مصلی بنا لو، تمہارے گھروں کو قبلہ بنا لو، تمہارے گھروں کو مسجدیں بنا لو. حضرت موسیٰ کے جملے پر اے اللہ تو نے فرعون کو سمندر میں غرق اس دور پہ کیا. صبح قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا. اللہ آج کے اس فرعون کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں جس نے بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کر کے اس نے اللہ تیرے غصے کو اور غضب کو جوش میں لانے کا کام کیا ہے. اللہ اس زمانے کے ابرہہ کو جس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو نے اس کے ایک لشکر کے ایک فرد کو تباہ و برباد کر کے دکھا دیا تھا کہ جو اللہ کے گھروں پہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کا انجام یہی ہے. اللہ تجھ سے دعا ہے کہ آج کے اس ابرہہ کا بھی وہی انجام فرما جو خواجہ عبدالمطلب کے زمانے کے ابرہہ کا انجام ہوا تھا. دعائیں کرتے رہو نوجوان. ایک کے بعد دیگر مسجدوں میں نہ جانے کہ کون سے بھگوان نظر آ رہے ہیں. کب کوئی بھگوان کہیں پیدا ہو جا رہا ہے، کب کوئی بھگوان کہیں پیدا ہو جا رہا ہے. اللہ مساجد سے ذرا مہلت کیا ملی. اللہ والوں کے مزارات پہ آ گئے. یوپی کے اندر ایک اللہ کے ولی کی مزارت توڑی گئی. اس اللہ کے ولی کے لاش پر بربریت کا اور ظلم کا بازار گرم کیا گیا. ایک ولی جو اللہ کے سچے اولیاء ہیں، ان ولیوں کے مزارات میں ابھی گدھوں کو کوئی بھگوان نظر آتا. اگر تمہیں مساجد اور اللہ کے ولیوں سے اتنی محبت ہے تو اسلام قبول کر کے آ جاؤ. اس سے زیادہ سکون تو ہمارے اسلام میں ملے گا. تمہیں ناچنا پسند ہے تو مسجدوں کے سامنے، گانا پسند ہے تو مسجدوں کے سامنے، تمہارے دلوں میں تمہیں سکون ملتا ہے تو اللہ کے گھروں کے سامنے ملتا ہے. کبھی اللہ کے گھر کے اندر بھی آؤ نا. دنیا و آخرت کا سکون اگر نہ ملا تو پھر بات اللہ کے ولیوں کی مسلک غیر مسلک کوئی تفریق نہیں. مسلک میں بلا تفریق مسلک اور بلا تفریق مذہب. سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر لوگ جا رہے ہیں، گئے ہیں، جاتے رہیں گے. ایسے ولی کی مزار میں تمہیں بھگوان نظر آ گیا. 800 سال سے کوئی تمہیں بھگوان نظر نہیں آیا. سلطان الہند کی درگاہ میں ارے مسلمانوں جانتے بھی ہو کہ سلطان الہند کون ہے. ایک تو انہوں نے اللہ کے گھروں پر غاصبانہ حملے کیے، اب اللہ کے ولیوں کے درگاہوں پر غاصبانہ حملے کر رہے. اب انشاءاللہ امید ہے اللہ کا
اللہ کا غصہ جوش میں آئے گا، اللہ کا غضب جوش میں۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ، ارے کون کون جانتے ہیں بھائی؟ میں تو پورے ہندوستان کے دو ہی سلطانوں کو مانتا ہوں، دو ہی بادشاہوں کو مانتا ہوں، ایک سلطان الہند حضرت خواجہ غریب النواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر دو جس کی سرزمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ اجمیری پورا نام کسے معلوم ہے؟ بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، کون کون محبت